آگے چلے جائیے لاہور سے فار ایگزامپل ٹورڈز ملتان تو وہ آپ کو ملے گا M3. ٹھیک ہے. پنڈی بھٹیاں سے ٹورڈز فیصل آباد تو وہ ملے گا آپ کو M4. ہے ساری کی ساری موٹر وے, ہے ساری کی ساری موٹر وے نا, لیکن کوئی M1 کوئی M2 کوئی M3 کوئی M4. M1 آپ کو لے کے جا رہا ہے کہاں؟ پشاور تبدیلی سرکار کی طرف. ٹھیک ہے نا, کوئی سیاسی نظریہ نہیں لیکن تھوڑا سا تقریب ذہنی ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تبادلہ پشاور آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ M1 پہ ہوتے ہوئے لاہور پہنچنے کی خواہش رکھیں. ناممکن, اصلا ہو ہی نہیں سکتا, محال. کیوں؟ جو M1 ہے وہ وہی لے کے جا رہے ہیں. M1 آپ کو پشاور لے جائے گا, M2 آپ کو لاہور لے کے جائے گا. جب آپ M1 پہ ہوں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کسی کی کال آئے مثلا کہ آپ کہاں ہیں, تو آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں M2 پہ ہوں؟ ارادی طور پہ گئے تو علیحدہ بات, لیکن دراصل آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ M2 پہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہیں M1 پہ. اچھا M2 پہ ہو تو کہہ سکتے ہیں M1 پہ ہو؟ نہیں کہہ سکتے. M1 پہ ہو کہہ سکتے ہیں موٹر وے پہ ہو؟ صبر کے آواز رہی ہے, بچہ نہیں سمجھ رہا تھا, میں نے اس لیے اشارہ کیا. کہہ سکتے ہیں M2 پہ ہو, کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کوئی M1 کوئی M2 کوئی M3 کوئی M4. جب فردن کہا تو کسی کو M1 کہا, کسی کو M2 کہا, کسی کو M3 کہا, کسی کو M4 کہا, اور جب ملا کے کہا تو کل کا نام دیا موٹر وے. جتنا ڈفرنس M1 M2 M3 M4 اور موٹر وے میں ہے اتنا ہی فرق صراط میں اور سبیل میں ہے. کہ M1 جزئی راستہ, M2 جزئی راستہ, M3 جزئی راستہ, M4 جزئی راستہ, موٹر وے کلی راستہ, سبیل ہے جزئی راستہ, صراط ہے کلی راستہ. اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, اور صراط ہے علی حیدر کرار. تو علی دین کی کسی جز کا نام نہیں بلکہ کل دین کے نظام کو علی کی ولایت کہا جاتا ہے. تکبیر, صراط ہے کل دین. سبیل صراط نہیں, سبیل ہے جزئی راستہ, چھوٹے چھوٹے راستے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو سبیل الہی میں مارا جائے. دین ایک کل, اس کی بہت سی جزیات. کیا نماز ایک جزئی نہیں؟ کیا روزہ ایک جز نہیں؟ کیا خمس ایک جز نہیں؟ کیا زکوٰۃ ایک جز نہیں؟ کیا امر بالمعروف ایک جز نہیں؟ کیا نہی عن المنکر ایک جز نہیں؟ کیا تولا جز نہیں؟ کیا تبرہ جز نہیں؟ کیا علی کی ولایت جز نہیں؟ کیا عصمت سیدہ جز نہیں؟ کیا مودت اہل بیت جز نہیں؟ یقیناً ہے. اب قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو سبیل الہی میں مارا جائے, یعنی جو دین کی ایک جز کو بچاتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہنا. اگر کوئی نماز کو بچاتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہنا. اگر کوئی روزے کو بچاتا ہوا مارا جائے اسے شہید کہنا. اگر کوئی خمس کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید بنے گا. اگر کوئی زکوٰۃ کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید بنے گا. اگر کوئی تولا کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید بنے گا. کے رہی اللہ قیاس ہذا, آپ جوڑتے رہیے. جو دین کی ایک جز کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے, اور جو کل دین کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ سید الشہداء کہلاتا ہے. جو دین کی ایک جز کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید, جو کل دین کو بچاتا وہ مارا جائے وہ سید الشہداء. تو اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ حسین نے نماز کو بچایا, نماز کو نہیں, نماز کو بھی بچایا. بڑی چیزیں حسین نے بچائیں, کل دین حسین نے بچایا, اسی لیے سید الشہداء ہے. اور آج اگر کوئی کسی ایک جز کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید کہلاتا ہے. خداوند متعال درجات مزید بلند فرمائے. 2002 کے اندر اسی مسجد کا سانحہ کہ جب نوازیوں کو مارا گیا,
کرو کہ تاریخ میں پہلا نمازی کون مارا گیا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مارنے والا کون تھا؟ اچھا دیکھیے، نماز میں شرط ہے قصد قربت، اس کے سوا نماز اصلاً ہوتی ہی نہیں ہے. قصد قربت، قربتاً اللہ، اس کے سوا کوئی اور نیت اس میں شامل کی نماز نہیں ہوگی. تو جتنے نمازی تھے وہ کیا سارے کے سارے قصد قربت کے لیے نہیں تھے؟ غلام قبلہ مرحوم مولانا صاحب کے بھی درجات بلند فرمائے، کیا وہ قصد قربت سے نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ وہ بھی قصد قربت سے، مقتدی بھی قصد قربت کے ساتھ. وقت نماز کا وقت آیا جو تھا ہمیں یہ بھی پتا ہے، کس نے بھیجا تھا ہمیں یہ بھی پتا ہے. میرا شہر ہے نا بھائی راولپنڈی اسلام آباد، اتنی انفارمیشن تو ہمیں ہے. جو آیا تھا ہمیں یہ بھی پتا، کس نے بھیجا ہمیں یہ بھی پتا، آئے کیوں تھے ہمیں یہ بھی پتا. قصور ہے ان کا نہیں. تو اب جو آگے کھڑے ہوئے تھے وہ قصد قربت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جو بوقت نماز آیا اور انہیں مار کے گیا، انہیں شہید کر کے گیا، اتنا تو طے ہے نا. ادھر والے قصد قربت کے ساتھ یعنی رحمان کی سنت میں تھے، مارنے والے کسی اور کی نہیں، یا سفیان کی یا شیطان کی سنت. مارنے والے وہ قصد شیطان کر کے آئے تھے، قصد رحمان کر کے تو نہیں آ سکتے تھے. اور قبور شہداء کی مسجد ہی کے اندر ہے نا. اور یہ دستور ہے کہ فاتح جائے مفتوحہ پہ دفن ہوتا ہے. فرازدار سے میسم بیا دیتے ہیں، فرازدار سے میسم بیا دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم بیا دیتے ہیں. نعرہ حیدری، رہے گا ذکر علی ہم بیا دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے، ہاں یہ وعدہ ہمارا وعدہ تو ہے، لیکن دراصل کمال علی کی بیٹی کا ہے. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، آگے اس جانب پہ اشارہ کرتے ہیں. فاتح جائے مفتوحہ پہ دفن ہوتا ہے. دیکھ لو مدینہ فتح کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، وہی ہے. کربلا دفن کیا حسین نے، وہی ہے. شام فتح کیا تھا زینب نے، اسی لیے شام میں. تو اب اس کو تطبیق کیجئے، کیا ان شہداء نے فتح نہیں کیا تھا اس مسجد کو؟ سبحان اللہ. وہ فاتح ہے اس جگہ کے. خداوند متعال توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان احباب کی، اس تنظیم کی، انجمن جاد سران کی ہے، اس کے علاوہ دیگر احباب بھی اگر اس میں معاون ہیں، جو بزرگان خواجہ صاحب یا دیگر احباب جو کمیٹی آپ کی اس میں معاون ہے، کہ جس کا سنگ بنیاد الحمدللہ انہوں نے رکھ دیا. دیر آئے درست آئے، میں تو اتنا کہوں گا. خدا کی ذات ہے، یہ توفیق عطا فرماتی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچے گا جب تک یہ مقام باقی رہے گا. تانور حجت زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف تک نام باقی رہے گا. نماز کے وقت ایک جز کو بچا رہے تھے، خداوند متعال انہیں شہید قرار دے. ان کے درجہ ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ دام فی سبیل اللہ. اب سبیل آپ سمجھ چکے ہیں، خدا کو کوئی قطرہ اتنا پسند ہی نہیں جتنا اللہ اس قطرے کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں بہایا جاتا ہے. شہید کا لہو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ اس کے بخش دیتا ہے. اور ایسا لفظ ہے جو کسی بھی سیکٹ میں متنازع نہیں ہے، ورنہ الفاظ ایسے ہیں جو مختلف ادیان میں، مختلف مذاہب میں، مختلف مکاتب فکر میں متنازع ہے، لیکن لفظ شہید کہیں پہ بھی آپ کو متنازع نہیں ملے گا. ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ دام فی سبیل اللہ، کہ جو سبیل الہی میں قطرہ ہے، خداوند متعال کو اس سے زیادہ کوئی قطرہ پسند ہی نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے راہ خدا میں جان دیا. اب یہ آج کل کیونکہ بڑے ازمز کی یلغار ہے نا، اور پھر ذہن میں یہ سوال بھی یہ آتا ہے، جیسے اب شہدائے مجد تھے پچھلے دنوں، خداوند متعال درجات بلند فرمائے، بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی وہ شہید کیسے ہو گئے، وہ تو مزدوری کرنے گئے تھے، تم کیوں اسے مسلک کا نام؟ جی وہ مزدوری کرنے گئے تھے، یہ بھی نماز پڑھنے آئے تھے.
گھر سے کوئی یہ ارادہ کر کے نہیں گیا تھا کہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، لیکن جو مارنے آئے تھے ان کا حملہ نماز نہیں تھی، خود بھی بڑی پڑھتے ہیں، ان کا حملہ نماز نہیں تھی، حسین تھا۔ ان کا حملہ وہ نماز تھی جس کی اذان میں علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اشہد ان، ان کا حملہ وہ نماز تھی جو ماتمین ماتم کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ آ کے ادا کرتا ہے۔ وہ ہاتھ کاٹنا چاہتے تھے، اگر تکبیرۃ الاحرام والے ہاتھ کاٹنا چاہتے تو پھر کہیں اور بھی کاٹتے، لیکن ان کا حملہ وہ ہاتھ کاٹنا تھے جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی اٹھتا ہے، حسین کے ماتم کے لیے بھی اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا بنتے ہیں۔ نمازیں تو دربار یزید میں بھی پڑھی جا رہی تھی، نمازیں تو لشکر یزید میں بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن روح نماز فاقد تھی۔ تو اگر کوئی روح نماز کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور اس دوران مارا جائے تو اس نے نماز کو نہیں، روح نماز کو بھی بچایا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بچایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مٹ جائے گا زمانہ لیکن یہ نہ مٹے گا۔ ہم نے پہلے کہا نا کہ اس نے ولایت کو بھی بچایا، اس نے عزاداری سید الشہداء کو بھی بچایا، اس اذان کو بھی بچایا جو ولایت امیر المومنین والی اذان ہوتی ہے۔ کیوں نہ مٹے گا؟ اس لیے کہ یہ کمال کسی بشر کا نہیں، یہ کمال ہمارا نہیں، یہ کمال آپ کا نہیں، یہ کمال کسی عزادار کا نہیں۔ آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، یہ کمال علی کی بیٹی کا ہے۔ آج کی شب کی بات ہے نا، عموماً یہ جملہ ڈاکٹر علی شریعتی کا ہے غالباً کہ ہم نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو فقط مظلومہ سمجھا۔ یہ حقیقت ہے، جب بھی نام زینب سلام اللہ علیہ کا آئے تو ذہن تبادر مصائب کی طرف کرتا ہے، لیکن ذرا از حیثیت فضائل بی بی کو دیکھیے، از حیثیت شجاعت بی بی کو دیکھیے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو دربار یزید میں دیا، خطبہ عنوان سخن نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو خطبوں نے کایا پلٹ کے رکھ دی تھی دربار یزید کی۔ ایک خطبہ سجاد علیہ السلام کا، ایک خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا۔ جو خطبہ تھا نا مولا سجاد علیہ السلام کا، اس خطبے میں آلموسٹ 100 کے قریب مولا نے علی کے القاب پڑھے۔ دربار میں مولا نے بتایا میں کس علی کا بیٹا ہوں، ابن مکہ و بنان ابن زمزم و سما، وہ مولا سارے فضائل علی کے پڑھتے رہے۔ اچھا، جو خطبہ بی بی کا ہے اٹھائیے گا جوانو، ضرور پڑھیے گا۔ بی بی کے خطبے میں بی بی نے کیا کیا؟ بی بی یزید کو بتاتی رہی، اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى امن العدل يبنى التلقى لا حل واستحل فراحا فزعمت انك تناديهم فلا تردن وشيكا۔ ہاں تو بدر والوں کو پکارے گا الى آخری، مجھے خطبہ نہیں پڑھنا، لیکن پورے خطبے کا لب لباب یہ ہے بی بی نے یزید کو بتایا تو کون؟ سجاد نے یزید کو بتایا ہم کون؟ تو پھر کہوں جملہ اگر آپ کی اجازت ہو، بی بی نے یزید کو بتایا تو کون؟ سجاد نے اسے بتایا ہم کون؟ سجاد مرد ہو کے تولا کر رہا تھا، زینب مستور ہو کے تولا
خطبہ، اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر اہل بیت برادر ذوالفقار بلال کاظمی صاحب انڈیا سے جن کا تعلق، انہوں نے ایک تخیل کیا، اور تخیل یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ گویا آپ اپنے اذہان عالیہ کو لے کے جائیے گا وہیں پہ، یعنی آپ بھی اس دربار میں موجود تھے، ہاں، اور جب بی بی سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تو اس کے بعد کچھ اپنی زبان حال میں سوال کیے لہجہ علی کا، فرمایا یہ گنگرج، یہ گھونج، یہ چھنکار مرحبا، یہ زیر و بم، یہ لہجہ و گفتار مرحبا، یہ زلزلہ، یہ شور، یہ للکار مرحبا، یہ مرحبوں کا قتل، یہ پیکار مرحبا، حیدر سے یا خدا کے یہاں سے منگائی ہے، لہجے کی ذوالفقار کہاں سے منگائی ہے؟ تمام مریضوں کو شفا کلیہ حیدر سے یا خدا کے یہاں سے منگائی، لہجے کی ذوالفقار، جو مرحب کو دو نیم کرے وہ علی حیدر کرار، لفظ سمجھیے گا، جو مرحب کو دو نیم کرے وہ علی حیدر کرار، اور جو یزیدیت کی فکر کو مرحب کی مانند دو ٹکڑے کر دے وہ زینب بنت علی۔ للکار کے کہا، دیکھیے آلموسٹ 114 کے قریب خطبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کسی خطبے کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ علی بول رہے ہیں، تربیت تو علی کی تھی، لیکن لہجے کے لیے نہیں کہا کہ علی کا لہجہ ہے، امام حسن علیہ السلام کا خطبہ نہیں کہا علی کا لہجہ ہے، سجاد کا خطبہ سجادیہ نہیں کہا علی کا لہجہ ہے، آنکھوں میں نظر رکھیے گا منزل فضائل میں ہے، لیکن بی بی کا خطبہ پوچھنے والے پوچھتے تھے علی واپس آ گئے، تو میں کہوں جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کی موجودگی میں ان کی تائید چاہتے ہوئے، دو ہستیاں ایسی ہیں جو علی نہیں اور علی کے لہجے میں کلام کرتی رہی، ایک زینب بنت علی نے کیا، دوسرا معراج کی رات اللہ نے نہ ہونے پائے کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، خدا متکلم ہے یا نہیں، اس کی صفات ثبوتیہ میں ہے جو اس کے شایع نشان ہے، متکلم ہے، لیکن ایسے کلام نہیں کرتا جیسے ہم زبان سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ایسے ہو تو پھر اجزاء کا مرکب ہوگا، جب مرکب ہوگا تو محتاج ہوگا، جب محتاج ہوا تو خدا کہے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ خدا کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے ایجاد الکلام الی غیرہ، یعنی جس بھی شے میں چاہے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے، جس بھی لہجے میں چاہے۔ تو ایک فرق رکھیے گا، بی بی زینب نے جو لہجہ استعمال کیا علی کا، وہ اللہ نے عطا کیا تھا، اور اللہ نے جو معراج کی رات گفتگو لہجے علی پہ فرمائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خدا کا ذاتی تھا، یعنی کسی نے خدا کو اختیار نہیں کروایا۔ ایجاد الکلام الی غیر، جس بھی شے میں چاہے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے۔ موسیٰ سے بولا تھا درخت سے، بھائی عجیب ہے یہ ملا، موسیٰ سے درخت سے بات کرے مان لیتا ہے، علی کے لہجے میں بات ہو جائے فتوے لگاتا ہے۔ چاہے جس بھی شے میں چاہے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے۔ تو خطبہ بی بی سلام اللہ علیہ کا کہا تھا یزید سے، فقط قیدت بس آسائق و ناصر جہدک فواللہ اللہ تمہو ذکرنا۔ دیکھیں نا، زمانہ مٹانا چاہتا ہے۔ ایک مثال یہیں شاہ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی مثال لے لیجئے، 2002 میں حملے کا ہدف کیا تھا؟
اتنا تو آپ کی عقل بھی درد کرتی ہے. حملے کا ہدف یہی تھا کہ جا باقی نہ رہے, آئندہ نماز کے لیے نہ آئیں. اچھا وہ ان کا مقصد تھا. آج دیکھ لیجئے 2021 آئی, الحمدللہ جگہ تو تب سے ہی قائم ہے, لیکن اب علم مولا عباس علمدار علیہ السلام بھی اتنا اونچا نسب ہو گیا کہ پہلے اگر نیچے تھا تکلیف کم ہوتی تھی, اب تو اونچا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب تو مسجد کی بنیاد بھی اٹھائی جائے گی, جگہ تو باقی رہی. تم تو مٹانا چاہتے تھے, اور یہ نہیں جہاں بھی مٹانا چاہتے ہو اتنا ابھر کے سامنے آتے ہیں. یہ کمال میرا ہے, یہ کمال آپ کا نہیں بابا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ کمال علی کی بیٹی کا ہے کہ بیوی نے یزید کو للکار کے کہا تھا فقط قیدک بس آسائک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید جتنے جتن کر سکتا ہے کر, جتنی چالیں چل سکتا ہے چل. میں اپنے الفاظ میں ترجمہ بیوی کے الفاظ کا یوں ہی کرتا ہوں. تو علی کی بیٹی نے کہا خدا کی قسم علی کی بیٹی تیرے دربار میں یہ بیان دے کے جا رہی ہے قیامت تک تو مردہ باد رہے گا. حسین تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. ولا تمیت وحیا, نہ تو یاد الہی وحی الہی کے آثار وہاں کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا, ہمارے آثار وحی الہی کے آثار بھی باقی رہیں گے. یہ زینب بنت علی کا فاضلہ, یہ زینب بنت علی کا کام. شب شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک جملہ کہیں لوگ ہزاروں لوگوں نے زہرا کے بعد زینب کو رلا رلا کے مار دیا. اللہ ناصر روحی آنکھوں کو سلامت رکھے. یہ جو آپ روئے ہیں نا, میں ایک روایت سنا تھا. معصوم نے فرمایا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زینب پہ روئے گا نا ایسے ہی ہے جیسے حسنین پہ روتا رہا. زینب پہ رونا یعنی حسن کی غربت پہ رونا, زینب پہ رونا یعنی حسین کی غربت پہ رونا ہے. حضرت ایک خواب سنیے بی بی سلام اللہ علیہ کا. بچپن کا زمانہ, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آئے ہیں بی بی کے, اور بی بی نے نانا سے کہا نانا جان رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا. میرے بیٹے کیا خواب دیکھا تھا؟ نانا میں نے خواب دیکھا تیز سے آبلہ تشبیہ آندھی چل رہی ہے. نانا آندھی مجھ زینب کو کبھی دائیں پھینک دیتی ہے کبھی بائیں پھینک دیتی ہے. اللہ اکبر. نانا میں نے ایک پیڑ کو دیکھا اس آندھی میں, نانا میں نے بڑھ کے اس پیڑ کو تھاما. نانا آندھی اتنی شدید تھی آندھی نے پیڑ اکھاڑ دیا. نانا میں نے دو ٹہنیوں کو باری باری تھاما. نانا آندھی ان ٹہنیوں کو بھی اکھاڑ گئی. نانا ایک تیسری اور چوتھی ٹہنی آئی. نانا میں نے انہیں تھاما. نانا میں بیدار ہو گئی. پیغمبر رونے لگے. خان ہوتی نے سنایا پیغمبر رونے لگے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم, جو کام اللہ کا نبی کر رہا تھا آج ہم کر رہے ہیں. نبی رو رہے تھے آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. پردےدار مائیں بہنیں بیٹھیاں رو رہی ہیں. پیغمبر نے کہا بیٹے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو؟ جی نانا بتائیے. کہا خواب کی تعبیر یہ ہے جو تم نے پیڑ دیکھا تھا وہ پیڑ میرا نانا تھا. جو دو ٹہنیاں دیکھی ایک بابا علی ایک ماں زہرا, اگلی دو ٹہنیاں ایک حسن علیہ السلام ایک حسین علیہ السلام. بیٹے تعبیر یہ ہے ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو مصیبت کا لباس پہننا پڑے گا. عزادارو بیٹی ہے لیکن مستور ہے, لیکن
حوصلہ دیکھیے، جبل الصبر بیوی کا لقب ہے، اور جن کی اولاد سانحے میں گئی نا، اللہ آپ کو بیوی کے صدقے صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزادار جبل الصبر لقب ہے۔ اب خواب کی تعبیر پوری ہونا شروع ہوئی، پہلے نانا کا جنازہ دیکھا، ابھی وہ زخم نہ بھرا تھا، مسلمان دروازے پہ لکڑیاں لے کے آ گئے، ابھی وہ زخم نہ بھرا تھا، ایک مرتبہ بابا علی کا کھلا سر دیکھا، ابھی وہ زخم نہ بھرا تھا، حسن کے جنازے میں پیر دیکھے، ابھی وہ زخم نہ بھرا تھا، حسین کا لاشا بے گور و کفن تپتے ایک رار پہ، ہاتھوں میں رسن پہن کے ایسے چھوڑا جیسے حسین کا وارث کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی وہ زخم نہ بھرا تھا کہ کوفہ آ گیا، جس کوفہ میں گھر سے تپسی گر دیا کرتی تھی، جس کوفہ میں شہزادی بن کے آئی، آج سر پہ چادر نہیں، ابھی وہ زخم نہ بھرا تھا، یزید کا دربار آ گیا۔ عزادارو شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا کہ لوگوں نے زینب رلا رلا کے مارتی، اب لفظ بدل دوں، لوگوں نے زینب کو مار مار کے مار دیا۔ سنیے گا تو مجھے تو عزادارو ماں کو بھی مارا تھا، بیٹی کو بھی مارا، ماں کا دروازہ جلا کے مارا، بیٹی کے خیام جلا کے مارے، ماں کے رخسار پہ تماشا مارا، بیٹی کو نیزے کی انیوں سے اذیت دیتے رہے۔ عزادارو ماں بھی دربار گئی، بیٹی بھی دربار گئی، لیکن جب ماں دربار گئی وہ سر پہ چادر تھی، ماحول اور تھا، لیکن جب بیٹی دربار گئی وہ شرابی کا دربار، زینب کو کلام کرنا پڑا، بس ایک جملہ لگا لو۔ اور جب رہائی پا کے ماں کی قبر پہ آئی نا تو کون سے دکھ بیان کیے، ایک دکھ بیان کیا، اللہ آپ کی بیٹیوں کو شاد و آباد رکھے، اللہ نہ کرے وہ بیٹی کو کوئی دکھ ہو، سب سے چھپائے گی لیکن ماں کو بتائے گی۔ عزادارو زینب آئی ہے زہرا کی قبر پہ اور عجیب جملہ ملتا ہے، کہا ماں اگر نامحرم نہ ہوتے اور زینب تجھے دکھاتی، ظالموں نے زینب کو کتنا مارا۔ جو آنکھ بروز محشر پروردگار عالم یہ آنکھ نہ ہوئی، جو چہرے فضائل معصومین علیہ السلام سن کر کھل اٹھتے ہیں، ان چہروں پر محشر کے دن شادمانی برقرار رہے۔ بارے راحت نے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ بارے راحت ہم سب کے گھروں کا ماحول اس قابل ہو جائے کہ جب ابن زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور فرمائے تو کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے، ہم خادموں کے گھر میں مہمان ٹھہر سکیں، واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا ہو، محرمات سے اجتناب کی توفیق عطا۔ والی اللہ بے اولادوں کو باب الہوائے مولا علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اپنی بچیوں بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، آج کی شب کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جن کے والدین اس جہان فانی سے رحلت فرما کے ان کے درجات بلند کرو، جن کے والدین موجود ہیں پروردگار عالم انہیں ان کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتب تشیع کو میرے اللہ اتحاد عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان فتنہ پھیلانے والے عناصر اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بار الہ میری قوم کا ہر جوان، میری قوم کا ہر واعظ، میری قوم کا ہر ماتمی، میری قوم کا ہر عزادار، میری قوم کا ہر مرجع، میری قوم کا ہر واعظ، میری قوم کا ہر عالم دین ہمارا فخر ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو مومنین و مومنات
کائنات کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، ان کے پروردگار عالم توفیقات خیر میں بارگاہ اس بارگاہ سمیت اس مسجد سمیت جہاں جہاں ذکر اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے اس جگہ کو پروردگار عالم آباد رکھ. ہمارے گھروں میں پروردگار عالم ایسا ماحول ہو کہ ہمارے گھر ملائکہ رحمت آتے رہے، سختیاں پریشانیاں دور ہوں. امام اللہ سے والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے واسطے، شہداء کی بلندی درجات کے واسطے، اپنی جائز شرعی حاجات کی قبولیت کے واسطے پرخلوص صلوات.